بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 سورہ نساء. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ماں باپ اور خویش اور اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور خویش اور قارب یعنی کہ عزیز و قارب میں چھوڑ مرے، خواہ اور اقارب یعنی کہ اقربا رشتہ دار چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو. کتنی باریک بات ہے، ان سے نرمی سے بولو. اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں. تفسیر. کچھ کہنا ہے؟ مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا، چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتیں. اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی کہ وارث تو سب ہوں گے، خواہ قرابت حقیقی ہو یا خواہ بوجہ عقد و زوجیت کے ہو. ٹھیک ہے، رشتہ داری دو طرح سے یعنی کہ حقیقی جو رحم کے رشتے سے اور دوسری زوجیت سے. ٹھیک ہے، زوجیت سمجھتے ہیں آپ لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہو یا بوجہ نسبت آزادگی ہو. حصہ سب کو ملے گا، کم و بیش ہو. ام الحر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 لڑکے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پس یہ آیت نازل ہوئی. یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی اور دونوں آیتوں کی تفسیر میں بھی عنقریب انشاءاللہ تعالی آئے گی. واللہ اعلم. دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مرنے والے کا ورثہ بٹنے لگے اور وہاں اس کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی آ جائے جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور یتیم و مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو. ابتدا اسلام میں تو یہ واجب تھا اور بعض کہتے ہیں مستحب تھا. اب یہ حکم باقی ہے یا نہیں، اس میں بھی 2 قول ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اسے باقی بتاتے ہیں. حضرت مجاہد، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو عالیہ، حضرت شعبی، حضرت حسن، حضرت ابن سیرین، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محقول، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عطا بن ابو رباح، حضرت زہری بن یحییٰ، حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بھی باقی بتاتے ہیں. بلکہ یہ حضرات سوائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے وجوب کے قائل ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وصیت کے ولی تھے. انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور ان 3 قسم کے لوگوں کو کھلائی اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی میرا مال تھا. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے مال کی تقسیم کے وقت بھی دیا. حضرت زہری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں، یعنی کہ یہ آیت باقی ہے. ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ موقوف ہے. موقوف کا مطلب یعنی کہ یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے کہیں اور وصیت پر. چنانچہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا اور یہ واقعہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کا ہے. پس گھر میں جتنے مسکین اور قرابت دار تھے سب کو دیا اور اسی آیت کی تلاوت کی.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس آیت میں تو مراد یہ ہے کہ جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ ابن ابی حاتم، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت بالکل منسوخ ہے، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ آیت کیا کہلاتی ہے؟ ایبروگیٹڈ۔ سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ؟ کچھ آیات کیا ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ایبروگیٹڈ ہے، جن کو کینسل کر دیا گیا ہے ایک طرح سے، اور اس کے مطلب اس کے ریپلیسمنٹ میں دوسری آیات اتر چکی ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن وہ قیامت تک قرآن میں باقی رہیں گی، ہیں باقی انشاءاللہ۔ تو جب یہ آیات باقی ہیں تو ان پر اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے ہسٹوریکل بکس ہوتی ہیں، اور آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو، ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے نازل فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ واللہ عالم۔ تو ناسخ منسوخ آیات آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ آیت، اس آیت کے بارے میں جو تلاوت کری میں نے ابھی، کیا آتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، کچھ کا قول ہے، اور کچھ کا قول ہے یہ باقی ہے ابھی۔ یہ کیسی آیت ہے؟ یہ باقی ہے، محکم آیت ہے۔ محکم یعنی کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے مضبوط حکم شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی پوری تفسیر، کافی لمبی تفسیر ہے، ایک پیج باقی ہے پورا، تو میں کل آپ کو ضرور سمجھاؤں گی، پوری پڑھوں گی آپ کے سامنے، تو انشاءاللہ کوئی کنفیوژن آپ لوگوں کو باقی نہیں رہے گا۔ اب وقت ہو چکا ہے، تو اگر میں ابھی بولتی رہی تو ایک دم سے جب کلاس آف ہوگی خود سے، کیونکہ اس میں زوم میں آپ لوگ جانتے ہیں ٹائم